السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانیاں قصے 2.2 امرو اور ملکہ زرنگر کی شاندار کہانی کے ساتھ۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سفید رنگ کا ایک بہت بڑا محل تھا۔ محل میں موجود ہر چیز سفید رنگ کی دکھائی دے رہی تھی۔ فرش، دیواریں، قالین، کھڑکیاں، دروازے، حتیٰ کہ دروازے پر لہراتے ہوئے پردے اور فرنیچر سب سفید رنگ کے تھے۔ اس محل کی بالکونی میں ایک انتہائی خوبصورت عورت پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار تھے اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہے۔ اس وقت وہ آسمان پر نگاہیں جمائے کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہیں آسمان پر ابھرنے والے ایک سیاہ دھبے پر پڑی اور وہ چونک اٹھی۔ جلدی سے سیدھی ہو کر اس سیاہ دھبے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی جیسے کرن چمک اٹھی۔ سیاہ دھبا بتدریج پھیلتا جا رہا تھا اور وہ ایک سیاہ رنگ کا قالین تھا۔ جوں جوں قالین قریب آتا جا رہا تھا تو عورت کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ قالین پر ایک دیو سوار تھا جس نے زیریں حصے پر پیلے رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا جس پر بھورے رنگ کی دھاریاں تھیں۔ دیو بے حد خوفناک شکل والا تھا۔ اس کے سر پر دو مڑے ہوئے سینگ تھے اور اس کی ایک لمبی سی چوٹی بھی تھی جو ہوا میں اڑنے کی وجہ سے لہرا رہی تھی۔ دیو کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا ایک صندوقچہ تھا جسے اس نے نہایت مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ صندوقچہ کوئی اسے چھین کر نہ لے جائے، اور جو اصل میں اس سفید محل کی ملکہ تھی۔ دیو اور اس کے ہاتھ میں موجود سنہرے رنگ کے صندوقچے کو دیکھ کر وہ مسرت سے کھلی جا رہی تھی۔ اس ملکہ کا نام زرنگش تھا۔ چونکہ یہ بے حد ظالم اور بغرور عورت تھی، اسی لیے اس کی رعایا اسے ظالم ملکہ کے نام سے جانتے تھے۔ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ملکہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ جادو وغیرہ بھی جانتی ہے اور اس کے قبضے میں بڑے بڑے جن اور دیو ہیں جو ہر وقت نہ صرف ملکہ کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ وہ رعایا کے ارد گرد بھی منڈلاتے رہتے ہیں، اور جو بھی ملکہ کے خلاف کوئی بات کرتا، ملکہ کے جاسوس جن اور دیو فوراً اسے اٹھا کر لے جاتے اور پھر ملکہ اسے غداری کے جرم میں ہولناک سزائیں دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ پوری رعایا میں سے کسی کو بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ ملکہ کے خلاف کوئی بات زبان پر لاتا۔ ملکہ نے ضرب اختر سے لیس ایک بہت بڑی فوج بھی بنا رکھی تھی جو آئے دن آس پاس کے ملکوں میں دہشت برپا کیے رکھتی اور ظالم فوج پوری کی پوری بستیاں تباہ کر کے لوٹ مار کر کے واپس آتی تھی، اور اس کے علاوہ ملکہ نے پورے ملک کے غریب لوگوں پر بے جا ٹیکس بھی عائد کر رکھے تھے۔ وہ جو کچھ کماتے ملکہ کے حکم کے مطابق انہیں اس میں سے 3/4 حصہ ملکہ کے خزانے میں جمع کرانا پڑتا۔ اگر کوئی ملکہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا اور اپنی کمائی ملکہ کے خزانے میں جمع نہ کراتا تو اس بیچارے کی شامت ہی آ جاتی۔ ملکہ اسے اور اس کے سارے خاندان کو کتوں سے نچڑوا دیتی۔ ان کی کٹی پھٹی لاشیں شہر کے سب سے بڑے چوک پر لٹکا دی جاتی۔ قالین تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا، پھر اڑتے اڑتے ملکہ سے کچھ فاصلے پر بالکونی میں اتر آیا۔ گوشاٹا دیو عظیم ملکہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ چوٹی والے دیو نے ملکہ کے سامنے آ کر باقاعدہ کورنش بجا کر 7 بار سلام کرتے ہوئے کہا، گوشاٹا دیو، تم اتنے دن کہاں رہے؟ اور ہم بے چینی سے انتظار کرتے رہے۔ ملکہ نے اس کی جانب دیکھ کر قدرے کسیلے لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں ملکہ عالیہ، اصل میں مجھے موتاچا کو ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ یہ بڑی مشکل سے میرے قابو میں آیا۔ اس کی تلاش میں نے پوری دنیا کے ایک ایک پہاڑ کو چھان مارا، سمندروں کے نیچے تلاش کیا، پاتال تک ہو آیا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ پھر بڑی مشکل سے میں اس کا سراغ لگا سکا۔ یہ وادی شیطان کے علاقے میں چھپا ہوا ہے۔
آپ جانتی ہی ہیں کہ وادی شیطان میں جانے کی کسی انسان تو کیا بڑے سے بڑے جادوگر کے بس کی بھی بات نہیں، مگر ملکہ عالیہ اتفاق سے نہ وادی شیطان میں جانے کے ایک محفوظ راستے سے واقف تھا۔ چنانچہ میں اس راستے سے وہاں گیا اور محتاجہ کو فوراً پکڑ لیا۔ اب اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گوشاٹا دیو نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور بولا، ملکہ عالیہ، یہ ہے وہ سنہری صندوقچہ جس میں محتاجہ بند ہے، یہ لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے گوشاٹا دیو نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں صندوقچہ دونوں ہاتھوں پر رکھا اور جھک کر ملکہ کے آگے پیش کر دیا۔ واہ، بہت خوب گوشاٹا، بہت خوب، ہم تمہارے اس کارنامے پر بہت خوش ہوئے، بہت خوش۔ اسی خوشی میں ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم ہماری رعایا میں سے اپنی پسند کے 20 صحت مند انسانوں کو کھا سکتے ہو۔ ملکہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو گوشاٹا دیو خوشی سے اچھل پڑا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ ملکہ عالیہ، میں واقعی کافی دنوں سے بھوکا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گوشاٹا دیو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور زور زور سے ملکہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے لگا۔ اب جاؤ، ہم ذرا اس محتاجہ کی خبر لیں، ہمیں اس بدبخت نے بے حد پریشان کر رکھا ہے، اب دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ ملکہ نے اس بار کرخت لہجے میں کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، گوشاٹا دیو نے کہا اور الٹے قدموں چلتے ہوئے اپنے قالین پر جا بیٹھا اور پھر قالین تیزی سے بلند ہو کر واپس اڑتا چلا گیا۔ ملکہ سنہری صندوقچہ سنبھالے ہوئے انتہائی باوقار انداز میں چلتی ہوئی بالکنی سے ہٹ آئی اور راہداریوں سے ہوتی ہوئی اپنے مخصوص کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں جا بجا انسانی کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں، جگہ جگہ انسانی خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تلواریں اور کلہاڑیاں لچک رہی تھیں۔ کمرے کی دائیں جانب انتہائی کونے میں سفید رنگ کا ایک گول پتھر پڑا تھا جس کے ارد گرد سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ ملکہ چلتی ہوئی اس گول پتھر کے قریب آ بیٹھی۔ اس نے سنہری صندوقچہ ایک طرف رکھا اور منتر پڑھ کر بار بار سفید پتھر پر پھونکنے لگی۔ وہ کافی دیر تک یہی عمل کرتی رہی، پھر اچانک پتھر میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ گھومنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک ایک شعلہ چمکا اور پتھر کی جگہ ایک ہیبت ناک شکل والا سوکھا سڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ نما ایک انسان نمودار ہوا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس ہڈیوں بھرے ڈھانچے کے جسم پر زبردستی کسی نے کھال مونڈ ہو۔ اس کا پیٹ اندر کو دھنسا ہوا تھا اور ناک، منہ اور آنکھوں کی جگہ گہرے گڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے سر کے انوسط میں ایک خنجر پوست تھا۔ کیا بات ہے ملکہ، تم نے مردار جادوگر کو کس لیے بلوایا؟ اچانک اس ہڈیوں بھرے ڈھانچے کے منہ سے ہڑہڑاتی ہوئی لیکن بے حد کرخت آواز نکلی۔ او مقدس مردار جادوگر، میں آپ کو بے وقت تکلیف دینے کی معافی چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی آپ کو بلا وجہ یاد نہیں کرتی۔ مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری کام تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ملکہ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں اس کے سامنے سر ٹیکتے ہوئے کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ جی بہتر، ملکہ نے کہا، پھر کہنے لگی، مقدس جادوگر، جیسا کہ میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، آپ سے معلوم کیا تھا کہ میری موت کب اور کیسے ہوگی۔ تب آپ نے جواب دیا تھا، میری موت انتہائی ہولناک اور لرزہ انگیز ہوگی۔ مجھے ایک دبلا پتلا بوڑھا سا انسان مارے گا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا اور آپ نے بتایا تھا میری موت کا راز اس دنیا میں صرف محتاجہ جانتا ہے۔ وہ بوڑھا انسان جب تک محتاجہ سے میری موت کا راز معلوم نہیں کر لیتا تب تک وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مقدس مردار جادوگر، میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا
کہ میں ہر قیمت پر محتاجہ اور اس بوڑھے انسان کو پکڑوں گی، ان دونوں کو فوراً ہلاک کر دوں گی تاکہ میری زندگی امر ہو جائے، میری موت کا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے۔ چنانچہ میں نے تقدس شروع کر دی، میرے غلام دیو حرکت میں آ گئے، اور پھر آخرکار آج میرا ایک غلام دیو گوشادہ محتاجہ کو پکڑ کر لانے میں کامیاب ہو گیا، اور میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ آپ سے مشورہ کر سکوں کہ اس محتاجہ کو میں کس طرح ہلاک کروں۔ ملکہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ملکہ زرنگاش، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، مردار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور ملکہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ تم نے محتاجہ کو پکڑ کر بہت بڑی غلطی کی۔ دوسری غلطی تم نے اسے میرے پاس لا کر کی۔ اس طرح محتاجہ کو دیوتاؤں کے اصول کے مطابق تم ہلاک نہیں کر سکتی، کیونکہ اس پر میرے مقدس سائے پڑ چکے ہیں۔ اب محتاجہ تمہارے ساتھ رہے گا، چاہے تم اپنے ساتھ رکھنا چاہو یا نہ رکھنا چاہو۔ اگر تم چاہو تو یہ تمہارا غلام بن سکتا ہے۔ اگر تم اسے نہ پکڑتی تو وہ بوڑھا انسان بھلا اسے کیسے ڈھونڈ پاتا؟ اسے محتاجہ ڈھونڈنے کے لیے کئی دشواریوں سے گزرنا پڑتا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی محتاجہ پکڑ ہی نہ پاتا۔ اب محتاجہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہ بھی ظاہری حالت میں۔ دوسرے لفظوں میں، تم اپنی موت کے پیغام کو ہر وقت ساتھ ساتھ لیے پھرو گی۔ اگر تم نے اسے غلطی سے بھی مارنے کی کوشش کی تو دیوتا تمہیں فوراً ہلاک کر دیں گے۔ اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مقدس مردار جادوگر؟ میں ملکہ ہکلاہٹ زدہ لہجے میں بولی۔ مقدس مردار جادوگر کی بات سن کر اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی لہرانے لگی۔ اب اگر تم زیادہ عرصے تک زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد مردار جادوگر نے کہا، اور ملکہ چونک پڑی۔ وہ کیا مقدس جادوگر؟ جلدی بتائیے۔ وہ یہ کہ اب تم کسی طرح سے اس بوڑھے انسان کو اغوا کروا کر اندھے شیطان کنویں میں الٹا لٹکا دو، تو وہ وہاں سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ جب تک وہ کنویں میں الٹا لٹکا رہے گا تب تک تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اور اگر میں اسے ہلاک کر دوں تو یہ بہتر نہیں ہوگا مقدس مردار جادوگر؟ نہیں، اگر تم اسے مارنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو وہ تمہارے لیے سخت خطرہ بن جائے گا، اور دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے۔ اس کی موت کی حسرت لے کر بڑے بڑے جادوگر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بس تم میرا مشورہ مانو، اسے اغوا کر کے شیطان کنویں میں الٹا لٹکا دو۔ 10 دن تک اگر وہ اس اندھے کنویں سے نہ نکل سکا تو وہ وہیں مر جائے گا، اور تمہارا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ مردار جادوگر کہتا چلا گیا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ مقدس مردار جادوگر، میں ابھی جا کر اس انسان کے اغوا کا بندوبست کرتی ہوں۔ مگر مقدس جادوگر، یہ انسان ہے کون اور رہتا کہاں ہے؟ اس کے علاوہ میں اسے اغوا کس طرح سے کراؤں؟ ملکہ نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تم نے بہت اہم سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کا نام خواجہ امرو عیار ہے، اور وہ اس وقت ایک نیک انسان سردار امیر حمزہ کے لشکر کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ لشکر شہنشاہ افراسیاب کی سرکوبی کے لیے کوشاں ہے۔ امرو عیار نامی یہ انسان اس قدر خطرناک ہے کہ اس نے شہنشاہ افراسیاب جیسے جادوگر کے ناک میں بھی دم کر رکھا ہے۔ وہ ہر وقت اس کی جان کو روتا رہتا ہے۔ امرو عیار کو اغوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ کسی غار میں سو رہا ہو تو تم فوراً محتاجہ اور کسی چوٹی والے دیو کو امرو کے اغوا کے لیے بھیج دو۔ محتاجہ کی موجودگی میں اس پر گہری نیند طاری ہو جائے گی۔ چوٹی والا دیو اسے نہایت آسانی سے اٹھا کر یہاں لے آئے گا۔ یاد رکھنا، یہ عمل صرف اسی وقت ہو جب وہ کسی غار میں آرام کر رہا ہو۔ مردار جادوگر کہتا چلا گیا، اور ملکہ اس کی باتیں انتہائی غور و خوض سے سننے لگی۔
उम्र यार, आखिर तुम चाहते क्या हो? आज हमें ये बात तुम साफ साफ बता दो। हम तुम्हारी शिकायतें सुन सुन कर तंग आ गए हैं। कभी कोई शिकायत लेके आ रहा है कि उमरू ने धोखे से मेरी अशरफियाँ लूट ली। कोई कह रहा है उमरू ने उससे हीरे हथिया लिए। घर सारा आदमी तुम्हारी जान को रो रहा है। आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों करते हो? जवाब दो। सरदार अमीर हमजा ने उमर यार को घूरते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उमर यार उनके सामने यूं यतीम और मस्कीन सी सूरत बनाए खड़ा था, जैसे वो वाकई को मासूम बच्चा हो। उसने कभी कोई जुर्म किया ही ना हो। या अमीर लोगों को हाँ मुझ पर बहतान लगाने का आदत है। मैंने आज तक किसी से कोई चीज़ नहीं हथियाई और ना ही किसी को लूटा। आप ही बताइए, अगर मैं इसी तरह लूट मार करता तो मेरे पास किस कदर दौलत होती, और अगर दौलत होती तो मैं कर्जदारों से छुपता क्यों फिरता, उनके कर्ज न उतार देता। उमरू ने बड़े मासूम लहजे में कहा। झूठ मत बोलो उमरू, हम जानते हैं हमारे कबीले में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका तुमने कोई कर्ज ना देना हो। तुम कई बार कर्जदारों को चकमा देकर हमसे भी बहुत कुछ ले चुके हो, मगर हमने कभी बुरा नहीं माना। जब भी कोई शख्स तुम्हारी शिकायत लेकर यहाँ आया, हमने उसे अपने खजाने से उसकी झोली भर दी। मगर आज जो तुमने हरकत की, इसका हमें तुम पर शदीद गुस्सा है। आज हम तुम्हें किसी तौर पर नहीं बख्शेंगे। आज हम तुमसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतेंगे। तुम हमारे दोस्त हो, आज तुम्हें अपनी करतूत का हिसाब देना होगा। बहरहाल हर सूरत में सरदार अमीर हमजा बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। आज तक उमर यार ने कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा था। वैसे उसे सरदार अमीर हमजा के गुस्से की वजह भी समझ न आ रही थी। वो खेमे में था कि सरदार अमीर हमजा के एक खास मुलाजिम ने उसे पैगाम दिया कि सरदार अमीर हमजा ने उसे फौरन अपने खेमे में तलब किया है। वो जहाँ है और जिस हाल में है, फौरन उनके पास पहुँचे। उमरू ये निराला हुक्म सुनकर हैरान हुआ, मगर फिर वो फौरन तैयार होकर सरदार अमीर हमजा के पास पहुंच गया, और तब से सरदार अमीर हमजा उस पर मुसलसल बरस रहे थे। लेकिन सरदार, मेरा कसूर तो बताइए। मैंने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझ पर इतने गुस्सा हो रही हैं? उमरू ने डरते हुए पूछा। कसूर? हमसे अपना कसूर पूछते हो, जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं। उमरू, बाखुदा हमें तुमसे कम से कम ये उम्मीद हरगिज़ ना थी कि तुम भी ये हरकत कर सकते हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम सदा के लालची आदमी हो, मगर ये नहीं जानते थे कि तुम दौलत लूटने के लिए ऐसी घटिया हरकत भी कर सकते हो। सरदार अमीर हमजा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, और उमरू हैरत अंदाज में पलकें झपकाने लगा। ये आप क्या कह रही हैं सरदार? कुछ मुझे भी तो बताइए। हैरत से मेरा बुरा हाल होता जा रहा है। बाखुदा मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरी किस हरकत को घटिया कह रहे? मुझे बताइए या अमीर, कहीं मैं हैरत की शिद्दत से मर ही ना जाऊँ। उमरू ने बड़े बेचैन लहजे में कहा। अब तुम्हारी ये अदाकारियाँ तुम्हें मेरे इंसाफ के हाथों नहीं बचा सकेंगी उमरू। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सरदार अमीर हमजा ने मुंह बनाकर कहा। मैं कहाँ जाऊँ? या अमीर, जल्दी बताइए बात क्या है। मुझे क्या मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? उमरू ने सचमुच सर पीटते हुए कहा। सरदार अमीर हमजा ने गुस्सैली निगाहों से उसकी जानिब घूरते हुए देखकर कहा, इसका मतलब है तुम अब शहजादी अंजुम को भी नहीं जानते? शहजादी अंजुम? क्या मतलब? ये शहजादी अंजुम कौन है? उमरू ने सचमुच हैरत से कहा। ओ, हमें पहले ही मालूम था तुम यही कहोगे। ठहरो, अभी बताता हूँ, सरदार अमीर हमजा ने कहा, और उन्होंने ज़ोर से 3 बार ताली बजाई। फ़ौरन ही हैमे का दरवाज़ा हटा और उसका मुहाफ़िज़ अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ ही इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, जिसने रो रो कर अपनी आंखें सुजाई हुई थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और उसने सुर्ख रंग का दुल्हनों वाला लिबास पहन रखा था। उमरू हैरत से आंखें फाड़े हुए
उस लड़की की जानिब देख रहा था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि ये लड़की कौन है और उसका उससे क्या ताल्लुक है और सरदार अमीर हमजा ने उसे क्यों बुलवाया। इधर आओ बेटी हमारे पास। सरदार अमीर हमजा ने खूबसूरत लड़की की तरफ देखकर निहायत ही मुशफ़क़ाना लहजे में कहा और वो लड़की सरदार अमीर हमजा के करीब आ गई। देखो बेटी, क्या यही है वो शख्स जिसने तुम्हें धोखा दिया था? उन्होंने शफकत से लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। लड़की ने सर उठाकर उमरू की जानिब देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। जी हाँ, यही है उमरू, उसने रोते हुए बताया और सरदार अमीर हमजा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होता चला गया। उन्होंने कहर भरी निगाहों से उमरू की जानिब देखा। उमरू ने सहम कर नजरें झुका ली कि उमरू, अब भी तुम्हें अपनी गलती तस्लीम करने से इनकारी हो? उन्होंने कहरअंगेज लहजे में कहा। मगर कैसी गलती आलम बना, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रही हैं। उमरू ने इसी तरह परेशान लहजे में कहा। तो हम तुम्हें तफसील बताते हैं, शायद तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारी बीवी है। सरदार अमीर हमजा ने तंजिया लहजे में कहा और उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। जी, बीवी? वो हकलाया। हाँ, शहजादी अंजुम यानी तुम्हारी बीवी। ये जंगल में रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकली थी। इत्तफाक से उसे रास्ते में तुम मिल गए। उसने उस वक़्त बहुत से कीमती ज़ेवरात पहन रखे थे। इन ज़ेवरात को देखकर तुम्हारे दिल में लालच आ गया। तुमने शहज़ादी को डराना धमकाना शुरू कर दिया और उसे जान से मार देने की धमकी दी। इससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, फिर उसके सारे ज़ेवरात छीन गए और तुम उसे अपनी तरफ से गला घोंट कर मार दिया। उसे गार में फेंक आए, लेकिन उमरू, तुम शायद भूल गए थे कि मारने वाले से ज़्यादा ताकत बचाने वाले की है। शहज़ादी इस वक्त मरी ही नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। वो घर से निकलकर फरियाद देकर हमारे पास चली। अब तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी इस घिनौनी हरकत की क्या सज़ा दे? तुमने शहज़ादी को मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब बताओ, हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? सरदार अमीर हमजा कहते चले कि और उमर उनकी बातें सुनकर हवा में उड़ रहा था। उसके दिलो दिमाग में जैसे आंधियां चल रही थी। वो हैरानी और परेशानी के आलम में कभी रोती हुई शहजादी और कभी सरदार अमीर हमजा की जानिब देख रहा था। ये सब 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 गलत है या अमीर, खुदा की कसम मैं इस शहजादी को जानता तक नहीं। मैं इसे ज़िंदगी में पहली बार आपके सामने देख रहा हूँ। उन्होंने बुखलाए हुए लहजे में कहा। ये झूठ बोल रहा है सरदार। इन्होंने ही मेरे ज़ेवरात लूटे हैं और इन्होंने मेरे सामने सारे ज़ेवर अपने इस थैले में डाले हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इनका थैला खोल कर देख लें। मेरे ज़ेवरात की निशानी ये है कि हर ज़ेवर पर दो दो सितारों वाले सफ़ेद हीरे लगे हैं। अगर मेरे ज़ेवरात इनके थैले से ना निकले तो बेशक आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। शहजादी अंजुम ने रोते रोते अचानक बेहद गुस्सीले लहजे में कहा। ओ धोखेबाज औरत, क्यों मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? और तुम मुझे कब मिली थी? मैं तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। उमरू ने इस बार गुस्सीले लहजे में उसकी जानिब घूरते हुए कहा। ठहरो, अभी सच झूठ का फैसला हो जाता है। अपनी ज़ंबील उल्टाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरदार अमीर हमजा ने बीच बचाव करवाते हुए कहा। लेकिन सरदार, मैं अपनी ज़ंबील क्यों उल्टूं? आप जानते हैं, उमरू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सरदार अमीर हमजा ने फ़ौरन हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। हम कुछ नहीं जानते, तुम ज़ंबील उल्टाओ, ये हमारा हुक्म है, समझे? सरदार ने सर्द लहजे में कहा तो उमरू ने गुस्से से शहजादी की जानिब देखा। फिर बेचारगी के आलम ने कंधे से ज़ंबील उतारी और ख्यालों में ज़ंबील को थोड़ा सा खजाना निकालने का हुक्म दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता और ज़ंबील से सारा खजाना बाहर आ जाता तो वहाँ खजाने के पहाड़ बन जाते। उमरू ज़ंबील सरदार अमीर हमजा के सामने उलट दी और ज़ंबील से जैसे खजाने का ढेर उमड़ पड़ा। वो रहे सरदार, वो रहे, देखिए मेरे ज़ेवरात। अचानक शहजादी अंजुम ने बुरी तरह से चीखते कहा। सरदार अमीर हमजा के साथ साथ उमरू भी चौंक पड़ा,
کیونکہ جس طرح کے زیورات کا ذکر شہزادی انجم نے کیا تھا بالکل ہو ویسے ہی زیورات خزانے پر چمک رہے تھے۔ یہ دیکھیے دیکھیے سردار، یہ رہے میرے زیور، اور دیکھیے ان پر میرا باقاعدہ نام بھی کندہ ہوا ہے۔ شہزادی انجم نے جلدی سے زیور اٹھا کر سردار امیر حمزہ کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا۔ سردار امیر حمزہ نے دیکھا، واقعی اس پر شہزادی انجم کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے غصے سے عمرو عیار کی جانب دیکھا، جس کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ساکت تو سامت کھڑا حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان زیورات کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اب کیا کہتے ہو عمرو؟ سردار امیر حمزہ نے اس پر گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ میں عمرو ہکلا کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے عمرو، تم نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ ایک تو تم نے جرم کیا اور پھر اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے رہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہم ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کرتے، مگر نہیں، ہم تمہارا فیصلہ کل صبح کھلے میدان میں کریں گے، اور پھر جو لوگوں کی رائے ہوگی تمہیں اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ سردار امیر حمزہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے 3 بار تالی بجائی۔ فوراً ہی دونوں زبردار محافظ اندر داخل ہوئے۔ عمرو کو اپنی حراست میں لے لو اور اسے لے جا کر کال کوٹری میں بند کر دو، سردار امیر حمزہ نے بے حد کرخت لہجے میں کہا، اور عمرو چونک پڑا۔ سردار، یہ میرے خلاف سازش ہے اور مجھے جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں اس دھوکے باز لڑکی کو جانتا تک نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سردار، عمرو عیار نے بڑی منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ لے جاؤ اسے، سردار امیر حمزہ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور دونوں محافظوں نے اس کی کمر سے نیزے لگا دیے۔ ارے ارے سردار، میری بات تو سنیے۔ ارے سردار، ارے ٹھہرو کم بختو، مجھے اپنا خزانہ تو لے لینے دو۔ ارے ارے، عمرو عیار بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ نہیں عمرو، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تمہارا خزانہ بھی ہماری تحویل میں رہے گا، سردار امیر حمزہ نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور عمرو کے ہاتھوں کے سچ مچ طوطے اڑ گئے۔ سردار، یہ بے انصافی ہے، یہ غلط ہے۔ میں عمرو چیختا رہا، مگر سردار کے اشارے پر وہ عمرو کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ سردار امیر حمزہ نے سر پکڑ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہے، پھر لڑکی کی طرف مڑے۔ وہ بری طرح سے چونک پڑے کیونکہ شہزادی انجم وہاں موجود نہ تھی۔ ارے شہزادی انجم کہاں گئی؟ وہ حیرت سے بڑبڑائے، پھر وہ زمین پر سے عمرو کا خزانہ غائب دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑے۔ ٹھیک اسی لمحے خیمے کا دروازہ ہٹا، ایک محافظ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ سردار، عمرو ہمارے ہاتھوں نکل بھاگا۔ ہم نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ چھلاوے کی مانند سامنے پہاڑی سلسلے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اور اس نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ اوہ! سردار امیر حمزہ کے منہ سے نکلا۔ ان کے چہرے پر بے پناہ تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ عمرو عیار چیختا ہوا محافظوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ محافظوں نے اسے بری طرح سے پکڑ رکھا تھا، وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ باہر لوگ حیرت زدہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اچانک عمرو نے ایک محافظ کو زوردار دھکا دیا اور دوسرے کے پیٹ پر کونی مار دی۔ دونوں محافظ بکھلا اٹھے۔ یہی لمحہ عمرو کے لیے کافی تھا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی جوتیاں نکال کر پاؤں میں ڈالیں اور اپنے جوتے زنبیل میں ڈال کر اچانک پوری قوت سے سامنے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ سپاہی اسے پکڑنے کے لیے بری طرح سے چیختے اس کے پیچھے بھاگے، مگر سلیمانی جوتوں کی وجہ سے وہ عمرو کو نہ پکڑ سکے۔ ارے پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے، وہ سب چلائے۔ ان کے شور مچانے پر کئی اور محافظ بھی عمرو کو پکڑنے کے لیے دوڑے، مگر وہ عمرو ہی کیا جو ان کے قابو میں آ جاتا۔ وہ ہرن کی مانند چونکڑیاں بھرتا ہوا بجلی کی سی رفتار سے سامنے پہاڑیوں کی جانب دوڑتا چلا گیا۔ سپاہی اسے پکڑنے کے لیے تیزی سے بھاگ رہے تھے، مگر عمرو کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ ان کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔ عمرو بھاگتا ہوا پہاڑی ٹیلوں کے پاس آ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر اسے دور دور تک کسی سپاہی کا نام و نشان نظر نہ آیا۔
تو وہ رک گیا، آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا تھا۔ اسے شہزادی انجم پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا، جس نے ہاں مہا جھوٹ کا سہارا لے کے اسے سردار امیر حمزہ کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی اس زنبیل میں شہزادی کے زیورات کس طرح سے آگے، اور شہزادی امیر حمزہ سے کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ یہ تمام باتیں پریشانی کے عالم میں سوچتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ اس سے دکھ اپنے خزانے کا تھا، جو سردار امیر حمزہ کے خیمے میں رہ گیا تھا۔ وہ چاہتا تو سلیمانی چادر اوڑھ کر سردار امیر حمزہ کے خیمے میں جا کر اپنا خزانہ واپس لا سکتا تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا، مگر سردار امیر حمزہ اس کی بو سونگھ کر فوراً اس کی آمد کا پتہ چلا لیں گے، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ امرو سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اس بات کا پتہ چلائے گا کہ شہزادی انجم آخر ہے کون، اور اس کے خلاف سازش کیوں کر رہی ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کرے گا، تب تک واپس لشکر میں ہرگز نہیں جائے گا۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک کچھ فاصلے پر بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے آنے والے سپاہی یہاں تک آ پہنچے۔ وہ جلدی سے ایک پہاڑی کی طرف مڑا، پھر اچانک اس کی نگاہ ایک غار پر پڑی۔ اس نے سوچا اسی غار میں چھپ جانا چاہیے۔ جب سپاہی اسے تلاش کر کے ناکام واپس لوٹ جائیں گے تو وہ غار سے نکل جائے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر غار میں گھس گیا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھی۔ امرو نے غار کو اچھی طرح سے دیکھا کہ کہیں اس میں سانپ یا کوئی دوسرا جانور نہ ہو۔ پھر وہ اطمینان کے ساتھ غار کی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے لوگوں کے بولنے اور ان کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاید وہ اسے تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچے تھے۔ امرو نے جلدی سے سلیمانی چادر نکال لی، اسے کندھوں پر ڈال لیا۔ اب مطمئن تھا، کیونکہ سلیمانی چادر کی وجہ سے اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ اگر سپاہی اس کی تلاش میں غار میں آ بھی جاتے تب بھی وہ امرو کو نہ دیکھ پاتے، مگر کافی دیر تک غار میں کوئی داخل نہ ہوا۔ امرو نے مطمئن ہو کر چادر کندھوں سے اتار کر زنبیل میں ڈالی اور کچھ دیر آرام کی غرض سے وہیں لیٹ گیا۔ اس پر چند لمحوں بعد غنود کی طاری ہو گئی۔ اس نے سر جھٹک کر نیند کو دور کرنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور وہ وہیں سو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک غار میں نیلے رنگ کا دھواں نمودار ہوا۔ پھر اس نیلے دھوئیں نے اچانک ایک خوفناک شکل اختیار کی۔ وہ سیال بادے میں لپٹی ہوئی خوفناک لاش دکھائی دے رہی تھی۔ نیلا چہرہ، گول گول مگر سرخ آنکھیں، ناک کی جگہ ایک گہرا گڑھا اور دانت نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے حلق سے ہنسنے کی عجیب سی آواز نکل رہی تھی، ہی ہی ہی، گوشاٹا آ جاؤ، شکار یہاں موجود ہے، ہی ہی ہی۔ اس نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کسی کو آواز دی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی غار میں سے ایک لہیم شہیم مونچھوں والا دیو نمودار ہوا۔ اس کے بدن پر پیلے رنگ کا زیر جامہ تھا۔ سر پر 2 سینگوں کے علاوہ ایک لمبی سی چوٹی بھی موجود تھی۔ امرو کو سوتا دیکھ کر اس کی آنکھیں مسرت سے جیسے کھل اٹھیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور امرو کے قریب اکڑوں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ امرو کی کمر میں ڈالا اور دوسرا سینے پر رکھ کر اسے اٹھا لیا۔ سیال بادے والی نیلی مخلوق کے حلق سے بدستور ہنسی کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ گوشاٹا دیو نے امرو عیار کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال دیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں لے جانا ہے اسے؟ گوشاٹا دیو نے نیلی بلا سے پوچھا۔ ملکہ عالیہ نے حکم دیا کہ اسے اغوا کر کے فوراً شیطانی کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے۔ بلا، جو اصل میں محتاجہ تھا، نے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ، مگر میں نہیں جانتا کہ شیطانی کنواں کہاں ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، میرے ساتھ آؤ، محتاجہ نے ہنستے ہوئے کہا اور ہوا میں تیرتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔
گوشاٹا دیو بھی امرو کو اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے غار سے باہر آ گیا۔ محتاجہ غار سے باہر آ کر اور دونوں بازو پھیلا کر کسی پرندے کی مانند فضا میں اڑنے لگا۔ گوشاٹا دیو نے بھی اس کی نقل کی اور وہ امرو کو اٹھائے ہوئے محتاجہ کے پیچھے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ گوشاٹا اپنی رفتار کو حد درجہ تک تیز کر لو کیونکہ شیطانی کنواں یہاں سے لاکھوں کوس دور ہے، ہمیں وہاں بہت جلد پہنچنا ہے۔ محتاجہ نے سر گھما کر گوشاٹا دیو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور دیو نے سر ہلا دیا۔ پھر ان دونوں نے اپنی اڑنے کی رفتار بڑھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر تیزی سے اڑنے لگے کہ کوسوں کا فاصلہ پلک جھپکنے میں ہی طے ہو گیا۔ ان کا یہ سفر کئی گھنٹوں جاری رہا۔ پھر ان کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ گوشاٹا وہ دیکھو، وہ سامنے تم سرخ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ محتاجہ نے نیچے تاحد نگاہ پھیلی ہوئی سرخ پہاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا شیطانی کنواں اسی علاقے میں ہے؟ ہاں، شیطانی کنواں اس بڑے پہاڑ کے عقب میں ایک نیلی غار میں ہے۔ ہمیں اس نیلی غار میں جانا ہوگا، مگر بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے۔ ہوشیاری اور چالاکی سے؟ مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ ساری وادی شیطانی وادی کہلاتی ہے۔ اس سارے علاقے پر شیطان کی حکومت ہے اور وہ کسی غیر شیطانی وجود کو یہاں کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہاں ہر طرف شیطان دیوتا نے اپنے محافظ اور خوفناک بلائیں چھوڑ رکھی ہیں جو ہر وقت وادی کی حفاظت کرتی ہیں۔ وادی میں کسی غیر شیطانی جسم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ خاص طور پر وہ اپنی ان بلاؤں کا گھیرا نیلی غار کے قریب اور بے حد سخت کر دیتے ہیں کیونکہ اس غار میں شیطانی قوتیں اس دیوتا کے بت کی پوجا کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کہ ایک مسلمان انسان ہے، اس لیے ہم اس غار میں تو کجا شیطانی بلائیں اپنی وادی میں بھی گھسنے نہ دیں گے۔ اوہ، پھر ہم اس آدمزاد کو اس غار میں کیسے لٹکائیں گے؟ گوشاٹا دیو نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ، تم اس آدمزاد کو اپنے منہ میں ڈال لو اور اپنے منہ کو مضبوطی سے بند کر لو۔ کوئی تمہیں جتنا بھی بولنے کو کہے مگر تم نے منہ نہیں کھولنا۔ تم خود کو گونگا دیو ثابت کرو، میں یہ ظاہر کروں گا ہم شیطان دیوتا کی پوجا کرنے آئے ہیں۔ ہم بھی جو کہ شیطانی قوتیں ہیں، اسی لیے شیطانی بلائیں ہمارا راستہ ہرگز نہیں روکیں گی اور ہم دیوتا کے بت کی عبادت کرنے کے بہانے غار میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر ایک مرتبہ ہم غار میں داخل ہو گئے تو امرو کو غار میں لٹکانا ہمارے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا، محتاجہ نے کہا، اور گوشاٹا اس کی بات سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے اپنا بھاڑ جیسا منہ کھولا، امرو کو سالم اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر اس نے اپنا منہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ ہاں، بالکل ٹھیک، اب اس انسان کی ہلکی سی بھی بو محسوس نہیں ہو رہی۔ آؤ، اب ہم شیطانی وادی میں چلیں گے، محتاجہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ سرخ پہاڑیوں کی جانب پرواز کرنے لگے۔ جادوگر ملکہ اپنے محل کے خاص کمرے میں بیٹھی زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد دو بڑی بڑی مونچھوں والے وزیر سر جھکائے انتہائی مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ملکہ کے سامنے زمین پر امرو عیار کے خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ملکہ بڑے فخرانہ انداز میں قہقہے لگا رہی تھی۔ دیکھا وزیر اعظم، ہم نے دنیا کے عیار اور مکار انسان امرو عیار کے ساتھ کیسی چال چلی! نہ صرف ہم نے شہزادی انجم بن کر اس کی ساری دولت ہتھیا لی، بلکہ اسے سردار امیر حمزہ کی نظروں سے گرا کر ایک ایسی جگہ بند کر دیا جہاں سے وہ قیامت تک نہیں نکل سکتا۔ جادوگر ملکہ نے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، ہم تو آپ کی عظمت کے پہلے دن سے ہی قائل ہیں۔ آپ نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے، اس کی تو ساری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پوری رعایا آپ کے گن گاتی ہے اور آپ کا نام لے کر جیتی ہے۔ در حقیقت امرو عیار جیسے شیطان کو
धोखा देना, उसे शैतानी कुएं में कैद कराना आप जैसी अक्लमंद और अजीम मलका का ही काम था, वरना दुनिया के बड़े बड़े जादूगर उम्र अयार को हाथ लगाने की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक वज़ीर ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में मलका की तारीफ करते हुए कहा। अपनी खुशामद सुनकर मलका खुशी से फूली न समाई, उसका चेहरा खुशी से गुले गुलनार हो गया। और ओ वज़ीर आज़म, हम तुम्हारे मुँह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए। ये लो हमारी तरफ से तुम्हारा इनाम। मलका ने खुशी से अपने गले से बड़ा मोतियों का हार निकाल कर वज़ीर आज़म की जानिब उछालते हुए कहा, जिसे वज़ीर ने यूं दबोचा जैसे वो इसके लिए पहले से तैयार था। बहुत शुक्रिया मलका आलिया, बहुत शुक्रिया, उसने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। दूसरा शख्स उस तमाम अरसा में बिल्कुल खामोश था। उसके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ लहरा रही थी। क्या बात है होना, तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम हमारे इस कारनामे पर खुश नहीं हुए? मलका ने उसकी जानिब देखते हुए कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, नहीं मलका आलिया, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वाकई ये कारनामा आप जैसी ही अजीम मलका सर अंजाम दे सकती थी। लेकिन वो बुखलाकर जल्दी से बोला, लेकिन क्या तुम खामोश क्यों हो गए? लेकिन मलका आलिया, अगर जान गया मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, उसने इंतहाई मौदवाना लहजे में कहा। मलका ने उससे घूरती निगाहों से देखा, फिर बोली, तुम्हें अमान दी जाती है, जल्दी बताओ क्या बात है? मलका आलिया, गुस्ताखी माफ़, आपने उम्र यार जैसे इंसान को छेड़कर अच्छा नहीं किया। आप ये नहीं जानती वो किस कदर ख़तरनाक तरीन इंसान है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आपने गलती से शेर के मुंह में हाथ दे दिया। दूसरा शख्स खानातू ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा, और मलका का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया। वो होनी निगाहों से खानातू को देखने लगी। ओ काश खानातू, हमने तुम्हें जान की अमान ना दी होती तो हम अभी और इसी वक्त तुम्हारी बोटियाँ कुत्तों के आगे डाल देते। तुमने ऐसी बात हमारे सामने करने की जरूरत क्यों की? मलका ने घबराते हुए कहा। मलका आलिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस उम्र अयार को अच्छे से जानता हूँ। ये एक ऐसा छलावा है जो मौत से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक है। उसे आज तक कैदो बंद की बड़ी बड़ी सुलाखें भी ना रोक सकी। अगर वो शैतानी कुएं से निकलने में कामयाब हो गया तो मलका आलिया यकीनन शैतान नगरी में उधम मचा देगा। खानातू ने घबराए लहजे में कहा, क्या बकते हो? वो शैतानी कुएं से कैसे निकल सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शैतानी कुआं अगर दुनिया के बड़े से बड़े जादूगर को भी उल्टा लटका दिया जाए तो वो भी नहीं निकल सकता। फिर उम्र तो एक काम सा इंसान है, वो कुएं से किस तरह निकल सकेगा? कुएं से निकलने की बात हो रही है, उसे उस वक्त तक होश ही नहीं आएगा जब तक हमारे मुहाफ़िज़ रूह मोहताजा उसके करीब है। उसकी बू हमेशा उसके हवास पर छाई रहेगी और वो चंद ही दिनों में मर जाएगा। मलका ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। ओह, फिर ठीक है मलका आलिया, वरना मैं तो घबरा रहा था। अगर वो शैतानी कुएं से निकलने में कामयाब हो गया तो यकीनन शैतान देवता की उस पर नज़र पड़ जाएगी और शैतान देवता इस नेक इंसान को देखकर यकीनन चौंक उठेंगे और इस बात का हर सूरत में पता चलाएंगे कि ये इंसान उनकी नगरी में आया तो किस तरह आया। मलका आलिया, अगर उन्हें पता चल गया कि इस इंसान को आपने चोरी छुपे उनकी इजाज़त के बगैर उनके कुएं में छुपाया था तो यकीनन आपसे खफा होंगे। अब अच्छी तरह जानती हैं, अगर शैतान देवता किसी से नाराज़ हो जाए तो उसकी तमाम शैतानी कुव्वतें सल्ब कर लेते हैं। मैं इसी बात पर परेशान हो रहा था। खानातू कहता चला गया, ओ खानातू, वाह कि तुम बहुत दूर अंदेश हो। हमने ये बात सोची भी नहीं थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उम्र यार उस कुएं से क़यामत तक नहीं निकल सकेगा
اس کے مرتے ہی محتاجہ اس کی لاش کو چاٹ چاٹ کر ختم کر دے گا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر بلا شیطان دیوتا کو اس بات کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ملکہ نے مطمئن لہجے میں کہا، اور خاناتوں نے آسمان میں گردن ہلا دی۔ اسی وقت اچانک کمرے کا دروازہ کھولا اور چھوٹا سبز رنگ کا مینڈک پھدکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس مینڈک کا سر لمبا اور بومبو کی مانند تھا۔ او بومبو مینڈک، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ جادوگر ملکہ نے اس کی جانب دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بومبو مینڈک اس کے سب سے بڑے استاد جادوگر فراشان کی روح کا محافظ تھا۔ ملکہ فوراً اپنے خاص کمرے میں پہنچو، آقا فراشان جادوگر کی روح وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے، مینڈک نے انسانی لہجے میں کہا، اور ملکہ بری طرح سے چونک پڑی۔ او مقدس استاد کی روح اور میرے خاص کمرے، او چلو چلو جلدی چلو، میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے اچھل کر تخت سے اترتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وزیر اعظم اور خاناتوں وہیں ادب سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ ملکہ کے پیچھے بومبو مینڈک بھی پھدکتا ہوا باہر آ گیا۔ ملکہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرہ خاص میں آ گئی۔ کمرے میں ہر طرف لوبان اور کافور کی تیز بو پھیلی تھی۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کا حیولا لہرا رہا تھا۔ اس حیولے پر جا بجا سفید دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ ملکہ حیولے کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی اور فوراً اس کے سامنے گھٹنوں کے بل انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ استاد محترم، آپ اور میرے غریب خانے پر یقین جانیے، میں آپ کو یہاں دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ حکم فرمائیے مقدس استاد، میں آپ کا کیا خدمت بجا لا سکتی ہوں؟ ملکہ نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے سر جھکاتے ہوئے کہا، زرنگاش، میں یہاں تم سے اپنی خدمت کروانے نہیں بلکہ تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ تم نے ایک بہت بڑی بھول کی اور وہی بھول تمہاری موت کا سبب بننے والی ہے۔ حیولے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، بھول؟ کیسی بھول مقدس استاد؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تم نے مردار جادوگر کے کہنے کے مطابق امرو عیار کو اغوا کروا کر شیطانی کنویں میں الٹا لٹکوا دیا، مگر تم نے یہ غلطی اسے کنویں میں لٹکوانے سے قبل اس کی کراماتی زنبیل اس کے کندھے سے نہیں اتاری۔ نہیں جانتی زرنگاش، اس کی زنبیل کس قدر کرامت ہے۔ اگر تم اس کی زنبیل اس کے کندھے سے اتروا لیتی تو واقعی امرو عیار قیامت تک اس کنویں سے نہ نکل پاتا اور وہیں مر جاتا، لیکن تمہاری ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے اس نے زنبیل سے وہ کام دکھا دیا جس کے متعلق تم سنو گی تو تمہارے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، جادوگر کی روح نے کہا، اور وہ پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب مقدس استاد کی روح؟ اس نے ایسا کون سا کام دکھا دیا؟ اس امرو عیار نے نہ صرف شیطانی کنویں سے رہائی حاصل کی بلکہ اس نے تمہارے خاص غلام محتاجہ کو بھی اپنے بس میں کر لیا۔ سب سے خطرناک کام اس نے یہ کیا، اس نے شیطان نگری کے دیوتا شیطان بدھ کو بھی اغوا کر لیا، مقدس جادوگر کی روح نے کہا، اور ملکہ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شدت ہے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے چلانے لگی، یہ سب ہو چکا ہے زرنگاش صرف تمہاری بھول کی وجہ سے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو بے شک پردہ سانوری پر سارا منظر دیکھ کر میری بات کی تصدیق کر لو۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری قوت سے چلائی، پھر الٹے قدموں زور سے گھومی اور تیزی سے شعلہ بن کر فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ امرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سفید اور سرخ رنگ کی مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ اس کی وجہ سے ہی امرو کو ہوش آیا۔ وہ چند لمحے لاشعور کی کیفیت میں
رہا اور جلد ہی اس کا شعور جاگ اٹھا۔ پھر وہ خود کو ایک تنگ جگہ پر الٹا لٹکا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے پاؤں ایک مضبوط رسی سے بندھے ہوئے تھے جس کا دوسرا سرا اوپر کی جانب دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ امرو عیار حیرت زدہ انداز میں سوچ رہا تھا کہ اسے یہاں کس نے اور کیوں الٹا لٹکایا، وہ یہاں کیسے آ گیا۔ متستر امیر حمزہ کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا چھپا تھا۔ غار میں اس کی آنکھ لگ گئی اور اب وہ کہاں تھا، اسے یہاں قید کرنے والا کون ہے، وہ سوچتا چلا گیا۔ پھر اپنے سامنے لہراتی ہوئی مکھیاں دیکھ کر مزید حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے یہ خوشبو والی مکھیاں زنبیل سے باہر کس طرح نکل آئی، وہ حیرت زدہ انداز میں بڑبڑایا۔ اس کی حیرت بچا تھی کیونکہ یہ خوشبو والی مکھیاں اسے ایک نیک انسان نے تحفے میں دی۔ امرو نے اس نیک آدمی کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا جس پر اس نیک آدمی نے خوش ہو کر امرو عیار کو یہ مکھیاں دی اور کہا تھا اگر کبھی کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی خطرناک جگہ پر بے ہوش ہو جائے تو یہ مکھیاں ابھی ہم نکل کر اتنی خوشبو چھوڑیں گی کہ وہ فوراً ہوش میں آ جائے گا، خواہ یہ بے ہوشی جادو یا دلسم کی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ تو سویا ہوا تھا، پھر بے ہوش کس طرح سے ہو گیا۔ اور مکھیوں کے بنبنانے کا انداز بتا رہا تھا کہ امرو کی یہ بے ہوشی جادو کے ذریعے ہوئی تھی۔ امرو کافی دیر تک غور کرتا رہا، پھر اس نے مکھیوں کو زنبیل میں جانے کا اشارہ کیا۔ مکھیاں اس کے اشارے پر فوراً زنبیل میں چلی گئی۔ امرو اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکھیوں کی وجہ سے وہاں جو ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی، ان کے زنبیل میں جاتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ الٹا لٹکنے کی وجہ سے امرو کو بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک امرو کے کان کھڑے ہو گئے، اس کی سماعت سے کسی عجیب سی مخلوق کے سانس لینے کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت امرو کے سامنے کچھ فاصلے پر دو سرخ انگارے سے روشن ہو گئے۔ تمہیں ہوش آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک وہاں ایک خوفناک آواز ابھری۔ امرو چونک پڑا، پھر دو انگارے تیرتے ہوئے تیزی سے امرو عیار کے قریب آ گئے۔ امرو کو اچانک اپنے قریب بے پناہ ناگوار بو محسوس ہوئی۔ کون ہو تم؟ پرے ہٹو، تم سے کتنی گندی بو آ رہی ہے، امرو نے کراہے طمیز لہجے میں کہا۔ جواب میں گراہٹ نما عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر اچانک وہاں ایک دیا نمودار ہوا اور ہر طرف ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں امرو کی نظر ایک سیاہ لبادے والی خوفناک شکل والی بلا پر پڑی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ خوفناک شکل والی بلا ہاتھ میں دیا اٹھائے حیرت زدہ انداز میں امرو کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ امرو نے لرزاتے لہجے میں پوچھا۔ اس خوفناک مخلوق کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ وحشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔ محتاجہ، میں محتاجہ ہوں، مگر تمہیں کیسے ہوش آ گیا؟ میری بو سے تو لوگوں کو صدیوں تک ہوش نہیں آتا۔ پھر محتاجہ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس کی حیرت پر امرو کی کس قدر دھڑس بندھی، وہ جلدی سے اپنا خوف دور کرنے کے لیے تھوک نگلنے لگا، پھر جلدی سے بولا، میں کانٹا جادوگر ہوں، مجھ پر میں یہ خاصیت ہے، میں زیادہ دیر تک بے ہوش نہیں رہ سکتا، فوراً ہوش میں آ جاتا ہوں، چاہے مجھے تمہاری بو بے ہوش کرے یا کوئی اور۔ حیرت انگیز، مگر تم کانٹا جادوگر نہیں ہو، میں جانتا ہوں تم امرو عیار ہو، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو۔ جھوٹ؟ اور میں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تماچا؟ میرا مطلب ہے کھوتاجا، امرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بھکو مت، سیدھی طرح سے بتاؤ تم ہوش میں کیسے آئے؟ محتاجہ نے غصے سے کہا اور امرو عیار کے اور نزدیک آ گیا۔ دور ہٹو گندی مخلوق، امرو نے ناک پکڑتے ہوئے غصے سے اس کا سیاہ لبادہ پکڑ کر زوردار دھکا دیا۔ امرو کا دھکا کچھ اس قدر زوردار تھا
کہ محتاجہ دور تک لڑکھڑا گیا۔ اس کا لبادہ کھل کر عمرو کے ہاتھ میں رہ گیا۔ پھر اچانک ہوا محتاجہ کی زوردار چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ بری طرح سے فضا میں تڑپنے لگا، جیسے اسے زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دیا بھی نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کے باوجود محتاجہ کا ہڈیوں بھرا نیلا جسم چمک رہا تھا۔ عمرو حیرت کے عالم میں اسے تڑپتے اور چیختے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا اور وہ اس طرح سے چیخ کیوں رہا ہے۔ میرا لباس مجھے واپس دے دو عمرو، جلدی کرو، میرا لباس مجھے واپس دو، نہیں تو میں مر جاؤں گا عمرو، عمرو۔ وہ بری طرح سے چیختا چلاتا ہوا کہنے لگا۔ عمرو عیار کی بھی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ سمجھ گیا کہ ضرور اس بلا کی طاقت کا راز اس لباس میں ہے۔ جب تک سیاہ لبادہ اس کے جسم پر رہتا ہے تب تک بلا ٹھیک رہتی ہے، اور جب اس کے جسم سے لبادہ ہٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی۔ یہ سوچ کر عمرو نے جلدی سے اس کا لبادہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو عمرو، یہ لباس مجھے دے دو، میں مر جاؤں گا عمرو، وہ بری طرح سے چلانے لگا۔ تو مر جاؤ، مجھے کیا، عمرو نے منہ بنا کے کہا۔ نہیں عمرو، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، مت مارو مجھے، دے دو میرا لباس، ایک شرط پر میں تمہیں یہ لباس دوں گا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور عمرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر شرط مانوں گا۔ محتاجہ نے فوراً شرط قبول کرتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بے حد تکلیف میں مبتلا تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مجھے اس رسی سے آزاد کر کے سیدھا کرو اور مجھے یہاں سے باہر نکالو، پھر میں تم سے باقی باتیں پوچھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں سے نکال دیتا ہوں، لیکن یہاں سے تمہارے لیے باہر جانا انتہائی مشکل ہوگا، محتاجہ نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ یہ شیطانی کنواں ہے اور یہاں پر تمہیں میں نے شیطان دیوتا کی نگاہوں سے بچا کر قید کیا، جادوگر ملکہ کے حکم سے۔ جادوگر ملکہ؟ کیا مطلب؟ یہ جادوگر ملکہ کون ہے؟ عمرو نے حیرت سے نام دہراتے ہوئے کہا، اور محتاجہ نے مختصر لفظوں میں عمرو کو ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر عمرو کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ اوہ، تو اس ظالم ملکہ کی میرے ہاتھوں موت آئی ہے، جو اس نے میرے ساتھ دشمنی مول لینے کی کوشش کی۔ میں اس ظالم ملکہ کے متعلق پہلے سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن مجھے اس سے براہ راست ٹکرانے کا کوئی موقع ہی نہ ملا۔ اب اس سے خود چونکہ مجھے اغوا کروایا، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اب میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا، وہ ساری عمر اپنی غلطی پر روتی رہے گی، عمرو نے بے حد غصے میں کہا۔ وہ تو سب ٹھیک عمرو، لیکن میرا لباس تو دے دو، اب تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، اگر چند لمحے تک مجھے لباس واپس نہ ملا تو میرا جسم جل کر خاک ہو جائے گا، محتاجہ نے انتہائی جذباتی انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو وعدہ کرو، اپنے شیطان دیوتا کی قسم کھاؤ، تم مجھ سے غداری نہیں کرو گے اور ہر قیمت پر میرا ساتھ دو گے، پھر میں تمہیں تمہارا لباس واپس دوں گا، عمرو نے فوراً چال چلتے ہوئے کہا۔ محتاجہ تو ہچکچایا پہلے، مگر آخر اسے مجبوراً قسم کھانے پر ہی بن پڑی۔ عمرو نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر اس کا لباس اسے واپس دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب قسم کھانے کے بعد محتاجہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ شیطانی بلاؤں اور جادوگروں کی یہی خاص بات ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دیوتا کی قسم کھا لے اور قسم کا پاس نہ کرے تو فوراً جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ لباس واپس ملنے کے بعد محتاجہ نے سکھ کا سانس لیا، وہ اڑ کر اوپر ہوا، اس نے عمرو کی پیر کو رسی سے آزاد کیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اب وہ دونوں ہوا میں معلق تھے۔ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، محتاجہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا وہ حل؟ یہ تو بہت مشکل، مجھے بتانا تو نہیں چاہیے، مگر میں جو کہ تم سے وعدہ کر چکا ہوں، قسم بھی کھا لی، اس لیے مجبوراً تمہیں بتا رہا ہوں۔ حل یہ کہ تم اب کسی طرح سے شیطان دیوتا کو اغوا کر لو، اسے کسی ایسی جگہ چھپا دو
जहाँ से उसे कोई निकाल ना सके। जब तक शैतान देवता तुम्हारे कब्जे में रहेंगे, तब तक शैतान कबीला तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मगर याद रखना, जो ही तुमने उन्हें शैतान देवता वापस किया, तुम्हारे बदतरीन दुश्मन बन जाएंगे। जब तक तुम्हें हलाक ना कर ले, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। ओह, फिर तो कभी उन्हें शैतान देवता वापस करूँगा ही नहीं। नहीं, शैतान देवता को तुम जहाँ भी छुपाओगे, शैतान बस्ती से निकलते ही वो तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाएगा और वापस अपनी जगह खुद ब खुद पहुँच जाएगा। इसलिए जो कदम भी उठाना, सोच समझ कर उठाना। ठीक है, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर डर किस बात का। तुम मुझे शैतान देवता के पास पहुंचा दो। ठीक है, तुम आंखें बंद करो। हाँ, आंखें बंद करने से कबल ये भी अच्छी तरह से सुन लो, शैतान देवता जहाँ है वहाँ भी बेहद सख्त पहरा है। उन्हें अगवा करना बेहद मुश्किल काम है। मौत आ जाने तब भी करते कहा। ओ ठीक है, देख लूँगा, उमरू आया ने मुंह बनाते हुए कहा और आंखें बंद कर ली। उस वक़्त उसे हल्का सा झटका लगा। एक लम्हे के बाद ही उसके कदम दोबारा ज़मीन पर जा लगे। आंखें खोल दो उमरू और होशियार हो जाओ, तुम शैतान देवता के खास कमरे में पहुंच गए हो। मोहताजा की सरगोशी उमरू के कान में पड़ी। खत्म शुद बकिया अगले हिस्से में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।